جو سوال پوچھا تھا، قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا، یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے، علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں، ترازو بھی لگے گا، اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے، یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا؟ کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی۔ بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے۔ دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا، جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے۔ اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے، تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی، ایک جو پارا ہے نا، پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا، وہ بتا دے گا۔ تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت۔ جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور آگے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے۔ نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہی اللہ کے بارے میں بھی، اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا، اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے۔